پروفیسر صاحب یہ حیرت والی بات ہے، دل خون کے عنصر ہوتا ہے خبیب بھائی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہمارے بعض دیہاتوں میں، علاقوں میں ابھی تک خاندانوں میں یہ غلاظت موجود ہے کہ وہ بیوہ کا نکاح کرنا عیب اب سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں۔ بلکہ میں نے یہ سنا ہے، گھر کا سربراہ پتہ کیا کہتا ہے، دیکھیں وہ 29-30 سال اس کی عمر ہے جی، عین جوانی کی عمر ہے، وہ شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ بڑا پتہ کیا کہتا ہے، اے لوے ہاں نہ ویاہ دا وڈ کے نہ سٹ دیں گے، داڑھی ہے مسجد ہے، وہ کہتا ہے وڈ کے نہ سٹ دیں گے۔ تو یہ جو خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے نا جی، یعنی اتنے درندے تو وہ بدو نہیں تھے جتنے یہ عاشق درندے بنے ہوئے ہیں۔ یقین کریں یہ انداز وہاں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ سر بالکل سر، لمحہ فکریہ ہے یہ والی بات، اور اس میں مجھے نا ایک واقعہ ضرور شیئر کرنا ہے۔ میرے ساتھ سر ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ہمارے علاقے سے ایک خاتون، ایک بچی نے مجھے خط لکھا۔ ہمارے کہیں جمعہ پڑھتی ہیں وہ، انہوں نے مجھے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ 35 سال ہو گئی ہے، یہ آج سے تقریباً 6-8 سال پرانی بات ہے۔ میری اتنی عمر ہو گئی ہے اور میں میرے فیملی میرا نکاح نہیں کر رہی، تو آپ مفتی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں زنا کر سکتی ہوں؟ میرے لیے دین کیا حل دیتا ہے؟ میں بھی انسان ہوں سر، اس طرح سے سوچئے گا، میں بھی انسان ہوں، میں کہتی ہوں تو مجھے آگے سے یہی جو شیخ نے بھی فرمایا عجیب جواب ملتے ہیں، تمہارے دل میں کوئی ہے یا فلاں فلاں۔ وہ کہیں ٹیچنگ وغیرہ کرتی تھی تو اس کے پیسے کھا رہے تھے بٹھا کے۔ تو میرے کہنے کا اصل میں یہ مطلب ہے کہ میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن شاید اس جوان کے پاس جواب ہو جس کے معیار بڑے ہی بڑھ گئے ہیں، یا ان والدین کے پاس شاید جواب ہو جو اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جوان ہو چکی ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھے ہیں اور جن کے دستک کے بغیر جنت کے دروازے نہیں کھلنے ہیں، اور جن کے دین پر چلے بغیر ہم نہیں نجات پا سکتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ نہیں تھا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایسی کیفیت کہ جب کوئی بالغ ہو جائے، بیٹا یا بیٹی ہو، اس کو فوری بیاہنے کا حکم دیتے ہیں سر، یہ ریکویسٹ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو بیاہ دو جب کہ وہ بالغ ہو۔ پروفیسر صاحب یقین کریں نہ چاہتے ہوئے اس موضوع کی طرف ہم آ چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ موضوعات ہیں جن کو بیان کرنے کی، شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ خبیب بھائی، ہم سیرت کے کس پہلو کو ہم نے اپنایا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے مٹی کے بت توڑے ہیں، برادریوں کے بت نہیں توڑے۔ بالکل ایسے برادریوں کے بت نہیں توڑے۔ مجھے یہ جیسے آپ نے کال کا بتایا عثمان بھائی، کافی عرصے سے وظائف پہ میں بات کرتا ہوں، اذکار پہ بات کرتا ہوں، پوری دنیا سے لوگ پھر اور شیخ بڑا مفید ہوتا ہے آپ کا، اللہ آپ کو بارک بڑی اللہ برکت فیکم، دے، ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں، بارک اللہ آپ کو اللہ بڑی فیکم، جزائے بارک خیر اللہ دے۔ فیکم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو لوگ وظائف پوچھتے ہیں، مجھے ایک خاتون فون کرتی ہے، کہنے لگی شیخ صاحب مجھے آپ کو وظیفہ بتلائیں شادی کے لیے۔ تو میں نے کہا شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کہنے لگی میری بھی نہیں ہوئی، میری بڑی بہن ہے، اس کی عمر 47 سال ہے اور میری 44 سال۔ غیر برادری میں نمازی بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نہیں، وہی واہ والی بات کہ مار کے سٹ دینی، غیر برادری میں ہم نے نکاح نہیں کرنا۔ تو یہ پروفیسر صاحب جانور لوگ ہیں، یہ عرب کے بدوؤں سے بدتر ہیں، خاندانوں کی انائیں ہیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے خبیب بھائی، نہد کی وساطت سے واللہ العظیم یہ میرا درد دل بھی ہے، میرا فتویٰ بھی ہے، یہ ناقابل جرم گناہ ہے۔ ان لوگوں کے گریبان ہوں گے اور ان معصوم بچیوں کے ہاتھ ہوں گے، اللہ کی قسم یہ الٹے منہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے، ان کا کلمہ ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کلمہ ظلم مٹانے آیا ہے، کلمہ خوشیاں بانٹنے آیا ہے، کلمہ عقیدے کی غیرت اور اخلاق سکھانے آیا ہے۔ ان لوگوں نے صرف کلمہ پڑھ کر یہ جو سلسلہ جاری رکھا ہے، یہ عرب کے جنگجو درندے بھی نہیں کرتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا شیخ، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کال بھی، ایک مطلب ویڈیو ریکارڈنگ بھی آئی تھی، باپردہ خاتون تھی، کہتی میں نیک ہوں، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی میرے ذہن میں کسی کا خیال نہیں آیا۔ اس کی 34 سے 35 سال عمر تھی، وہ رو رہی تھی باقاعدہ طور پہ، کہتی میرے بھائی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے والدہ ہیں نا، اتنے اچھے رشتے آتے ہیں صرف برادری کی وجہ سے، صرف سٹیٹس کی وجہ سے، صرف جو ہے نا وہ اپنی جو چدراہٹ ہے، جھوٹی چدراہٹ ہے، وہ اب ہم تو دیہاتی لوگ ہیں تو وہ گاؤں میں ہوتے ہیں نا جو فلانا جھوٹا چودھری ہے جی، مطلب جو چودھری والی خصوصیات نہیں ہوتی لیکن چودھر اس کی اکڑ میں ہوتی ہے، تو یہ جو جھوٹے چودھری ہیں نا شیخ۔ خبیب صاحب اگر کلمے کا مطلب جو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی اپنی کرنی ہے، پروفیسر صاحب فیصلہ اپنا کرنا ہے،
کلمہ پڑھ رکھا. اگر یہی تصور وہاں ہوتا نا کلمے کا تو وہ جتنے مشرکین مکہ تھے دن میں ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھتے. سارے پڑھ لیتے بالکل. ان کو پتہ کہ عملی لائف کو چینج کرنا ہے, ضد چھوڑنی ہے, تعصب چھوڑنا ہے, ساری زندگی میں ایک انقلاب ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. بھائی جان ایک چیز ایڈ کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے ہی علاقے کی مثال دینا چاہوں گا پھر سے. عیسائی طبقہ ہے, ہمارے ہاں مسیحی لوگ رہتے ہیں. ایک شخص شیخ صاحب وہ بزرگوں کی تبلیغ سے متاثر ہوا, مسیحی تھا, متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا. اس نے اناؤنس کر دیا. اب مسلمان جو ہیں ان کے ہاں جو طبقاتی ہمیں ہندوانہ وراثت میں تقسیم مل گئی ہے بدقسمتی سے, اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. اور اس میں جو سب سے نچلا طبقہ ہم نے آج کل بنایا ہوا ہے وہ مسلیوں کا ہے. اور ہم مسلی اس کو کہتے ہیں جو عیسائی سے مسلمان ہو جائے. اس کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا. اچھا, بہت سے عیسائیوں کو, مسیحیوں کو میں جانتا ہوں جو مسلمان ہو گئے لیکن اس کے بعد رشتہ نہ ملا, بائیکاٹ ہوا, لوگوں نے اس کو دور بٹھایا, لوگوں نے اس سے نفرت کی اور وہ پھر سے مسیحی ہو گیا. جبکہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ قریشی عورت کو بیاہا تھا, اپنی عزیزہ کو. ایک قریش خاندان کی نبی کی عزیزہ, اس کا نکاح اگر ایک آزاد کردہ غلام اس وقت سب سے چھوٹی چیز ہوتی تھی, بلکہ وہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, اس کے ساتھ بیاہ تھا, یہ خبر دینے کے لیے کہ یہ بت میں نے توڑ دیے ہیں. اور پھر دوسرا یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اہلیہ, ایک اہلیہ جو سابقہ یہودیہ تھی, جو سابقہ یہودیہ مسلمان ہوئیں اور ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا.